یہ سمجھ میں آ گیا؟ جس وقت میں پرچہ احتیاط سے پڑھ رہا ہوں دوسرے لوگ سوالوں کے جواب لکھ رہے ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. جب ہم پرچہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ تو یار اس نے تو اتنا لکھ لیا، اس نے بھی لکھ لیا، مجھے کیا پڑھنا ہے یار، بس چھوڑو شروع کرو. نہیں، دوسروں سے متاثر نہیں ہونا. آپ نے پرچہ تسلی سے پڑھ لینا، 10 منٹ 5 منٹ A to Z اس کو ایسا ایسا پڑھنا ہے، پھر اس کو کیا کرنا ہے، حل کرنا شروع کرنا ہے. ابھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک سوال پہ اتنا وقت لگا لیتے ہیں کہ باقی 3 سوال ہم سے رہ جاتے ہیں. تو آپ یہ کریں کہ سارے سوالات کریں، اگرچہ پورے نہ کریں لیکن سوالات سارے حل کریں، کوئی بھی جز نہ چھوڑیں. کیونکہ ایک سوال آپ تفصیل سے کرو گے اس کے زیادہ سے زیادہ 10 نمبر ہوں گے. اگر ممتحن نے آپ کو پورے نمبر بھی دیے تو 10 ملیں گے. لیکن اگر آپ 5 سوال کرو گے، آدھا کرو گے، تو اس میں ہر ایک میں 4 نمبر ملیں گے، تو 4 5 20 نمبر مل جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، یہ علم غلم اشیاء جو ہوتی ہے نا، پھول بنا لیے، بوٹے بنا لیے، یہ چیزیں آپ اس پہ نہ لکھیں. اور اچھا، بعض لڑکے پھر جو مقررہ سوالات ہوتے اس سے بھی اضافی لکھ لیتے ہیں. مانگے 3 ہے، یہ 4 لکھ لیتے ہیں. اور پھر وہ چیک کرنے والا یہ کرتا ہے کہ اگر نرم دل انسان تو وہ تو دیکھتا ہے یار کہ جس میں اچھا جواب ہے اس کے نمبر دے دیں. لیکن عام طور پہ قانون یہ ہے کہ پہلے جو 3 سوال کیے اسی کے نمبر ملیں گے، چوتھا آپ نے جتنا بھی اچھا کیا اس کے نمبر نہیں ملیں گے. اچھا، لکھائی آپ کی اس طرح ہونی چاہیے کہ وہ پڑھی جا سکے. ایسا نہ ہو کہ آپ کو خود بولا ہے کہ حضرت آپ نے کیا لکھا ہے. جیسے وہ ایک تھا عرضی نویس سمجھتے ہو، جس سے عرضی لکھواتے ہیں، مضمون لکھواتے ہیں. تو ایک شخص آیا ان پڑھ، اس نے کہا ہے میرے لیے خط لکھ دو، میں اپنے بھائی کے بھیجنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا میرے ٹانگوں میں درد ہے. کہ بھائی ٹانگوں میں درد ہے تو ہاتھ سے لکھنا ہے. اس نے کہا جب میں لکھوں گا تو اس کو پڑھنا نہیں آئے گا، پڑھنے کے لیے بھی مجھے ہی جانا پڑے گا، تو اس وجہ سے میرے ٹانگوں میں درد ہے، میں جا نہیں سکتا. تو ایسا نہ ہو آپ لکھے اور آپ کو ہی پھر آپ کے ممتحن صاحب اس میں یہ لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے، اس طرح نہیں ہوتا. اچھا، یہ لکھائی رموز اوقاف وغیرہ، یہ بعض لوگ بالکل ملے لکھتے ہیں الفاظ، بعض پہ اتنے الفاظ کا دے دیتے ہیں، ایک لفظ اتنا ہوتا ہے دوسرا اتنا بڑی آنکھیں جیسے مگرمچھ کی طرح. تو لکھائی آپ کی نارمل ہونی چاہیے. اچھا، وقت کیسے نکالیں، یہ ترجیح اہم کام کو دیں. اس پہ میں نے پورا آپ کو لیکچر دے دیا. سپورٹ کرے، جو کام دوسرے آپ کے چھوٹے بھائی کر سکتے یا دوست کر سکتے وہ ان کے حوالے کر دیں. انتظار کے اوقات کو آپ قیمتی بنائیں. آپ کہیں انتظار کر رہے ہیں کسی کا، ٹرین میں، بس میں آپ جا رہے ہیں، تو اس کو قیمتی بنائیں. اس میں آپ خاکہ بنا کے اپنے پاس رکھ کے تیاری کریں. اور بعض کاموں میں معذرت کر لیں. ہر کام کرنے کا نہیں ہوتا، بعض کاموں میں آپ کیا کر لیں، معذرت کر لیں. مثلا شادی میں بلایا گیا ہے اور آپ کے پرچے ہیں تو آپ نہیں جائیں، معذرت کر لیں. لازمی تھوڑی ہے جانا، پیپسی پینا اور کھانا کھانا لازمی ہے کیا، معذرت بھی کر سکتے ہیں. ایک وقت میں 2 کام کرنے کی کوشش کر لیں. مثلا سفر کر رہے ہیں، مدرسے سے گھر آ رہے ہیں تو اس میں آپ پڑھنا بھی شروع کر دیں. لازمی تو نہیں کہ آپ ادھر بھی دیکھو، مارکیٹ میں دیکھو کون سو رہا ہے کون جاگ رہا ہے. صحیح. اسی طرح نظام الاوقات بنائیں، ٹائم مینجمنٹ، جو پورا میں نے آپ کو بتایا کہ اپنا ہر کام کرنے سے پہلے پلاننگ کریں.